ایک مرتبہ 20ویں صدی 21ویں صدی اور ایک چھوٹی خوبصورت بچی آپس میں بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے تو بچی نے معصوم لہجے میں 20ویں صدی سے پوچھا کہ آپ نے مجھے کیا دیا؟ 20ویں صدی نے کہا سبھی کچھ. میں نے تمہارا چندہ ماموں تمہیں تسخیر کر دیا، میں نے تمہیں جمشید کا پیالہ دیا جس سے تم ساری دنیا کو گھر بیٹھے ہوئے دیکھ سکتی ہو، میں نے تمہیں ٹرانزسٹر دیا، میں نے تمہیں کمپیوٹر دیا، اور میں نے تمہیں دنیا کی تمام آسائشیں دیں، اور میں نے تمہیں سلیمان کے تخت کی اڑان کروا دی جو کہ صرف باتوں میں سنتے تھے سلیمان کا تخت یا قالین اڑتا ہے. میں نے تمہیں ہوائی جہاز دیے، راکٹ دیے، اور اس کے بعد میں نے تمہیں مسیحا کا اعجاز بھی تمہیں دے دیا، میں نے تمہیں شداد کی ارم اور قارون کا خزانہ سب کچھ دے دیا. اب بچی نے 21ویں صدی سے کہا کہ آپ ہمیں کیا دیں گی؟ 21ویں صدی نے شفقت کا ہاتھ بچی کے سر پر پھیرا اور کہا کہ میں تمہیں بہت کچھ دوں گی، میں تمہیں محبت دوں گی، میں تمہیں علم دوں گی، میں تمہیں امن دوں گی. تو بچی نے ذرا جھجکتے جھجکتے کہا کہ ہم نے تو سنا ہے کہ آپ ہمیں جنگ اور قیامت دیں گی، آپ ہمیں نیکی اور اللہ سے دور کر دیں گی، آپ کھلونے چھین کر ہمارے ہاتھ پر بارود رکھ دیں گی، آپ ہمارے باغوں کو اجاڑ کر اس پر پلازے اور ہاؤسنگ اتھارٹیز بنا دیں گی، آپ کتاب لے کر ہمارے ہاتھ میں مشین تھما دیں گی. شاید 21ویں صدی کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا. اس نے کچھ سوچا اور خاموش رہی. بچی نے کچھ سمجھتے ہوئے 21 صدی سے کہا، دیکھنا 21ویں صدی میرا باغ بے شک اجاڑ دینا، لیکن میری کتاب سے پھول اور تتلی والی نظم نہ نکال دینا. کفر کی آندیاں چلانا لیکن میرے لبوں سے دعا نہ چھین لینا، اور جنگ میں سب کچھ تباہ کر دینا لیکن میرے قاعدے کے اوپر بنی ہوئی فاختہ نہ اڑا دینا. میں چھوٹی ہوں، میری خواہش بھی چھوٹی ہے. تو اس تمثیل سے جو کہ ایک سمجھانے کے لیے ایک بیان کی گئی ہے، یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے عہد کے بچے بہت زیادہ سمجھدار ہو چکے ہیں. وہ صرف چاند نہیں چاہتے بلکہ چاند پر جا کر کھیلنے کی ضد کرتے ہیں. آج کے بچے کو نادان کہنا نادانی ہے. آج کے بچے تو اس روش پہ چل رہے ہیں کہ جیسے جھولے میں پڑے ہوئے بچے نے حضرت یوسف علیہ السلام کی عصمت کی گواہی دی تھی. اب سوال یہ ہے کہ ایسے بچے کو پڑھنے کو کیا دیا جائے، اس کو کیسا نصاب دیا جائے؟ کیا جو ظلم اور بربریت اس وقت ہمارے ان بچوں پر مڈل ایسٹ میں اور فلسطین میں یا کشمیر میں ان بچوں پر ہو رہی ہے، تو وہ اس سے کیا سبق سیکھیں گے؟ کیونکہ وہ سب کچھ جانتے ہیں. ان کو ہمیں بچوں کو سمجھانے کے لیے ہمیں جھنجھنے نہیں چاہیے، بلکہ بچے اب اپنا سکون مانگتے ہیں، بچے اپنی خوشی مانگتے ہیں. اور اقوام عالم سے میری یہ درخواست ہے، بلکہ سب لوگوں کو چاہیے ان سے کہیں کہ ہمارے ان سمجھدار بچوں کو بچائیں اور ان کو اس جنگ کی آگ میں مت